السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سائل کہتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا کیسا ہے؟ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں اس کی بنیادی دو شرطیں ہیں. سب سے پہلے تو وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. مقصود یہ ہو کہ مولا راضی ہو جائے. اخلاص بنیادی اور پہلی شرط ہے. اگر عمل میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، کسی اور کے لیے کیا جائے، بھلے 1% کسی اور کی نیت ہو اور 99% وہ اللہ کے لیے ہو، تو اللہ ایسے عمل سے بھی قبولیت کی معاملے کو ختم کر دیتا ہے. وہ غنی ہے شرکاء سے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور دوسرا لازمی جز عمل کی قبولیت کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اللہ کے لیے ہو، طریقہ اپنی مرضی کا نہ ہو، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. جس عمل میں یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں، اخلاص اللہ کے لیے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ عمل اللہ کی رحمت سے مولا کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. تو نماز عملوں میں بہت بڑا عمل ہے. یہ بھی اللہ کے ہاں تبھی قبول ہوگی جب پہلی شرط للہیت کی، اخلاص کی پوری ہو، اور دوسری شرط اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو. اور اگر اس میں نبی کی اتباع نہیں ہے تو وہ لمبی لمبی نمازیں بھی بیکار ہیں. اور اگر پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے تو وہ عمل چھوٹا بھی ہو تو انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں یہ بات ثابت نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام پھیرنے کے بعد پھر صحابہ کے ساتھ مستقل اجتماعی طور پہ کہ ہاتھ امام صاحب اٹھائیں اور پھر اس کے بعد پوری جماعت اور مقتدی اٹھائے اور پھر اجتماعی دعا ہو، امام صاحب دعا مانگتے رہیں، مقتدی ساتھ آمین آمین دہراتے رہیں، اور اسے نماز کا حصہ بنا لیا جائے، عبادت کا حصہ بنا لیا جائے. تو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سلام پھیرتے
اور پھر اللہ اکبر، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اہل ایمان میں سے، اہل توحید میں سے ہے، اور یہ عمل کرتا ہے، جنت اور اس کے درمیان صرف اس کی موت رکاوٹ ہے، یہ مرتے ہی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اذکار ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ کچھ غریب فقیر صحابہ نے آ کے شکایت کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر صحابہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، جہاد میں بھی فنڈ دیتے ہیں، یتیموں کی بیواؤں کی کفالت بھی کرتے ہیں، اللہ نام پہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تو ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسا خاص عمل مال کی صدقے خیرات والے کی صورت نہیں ہے غربت کی بنا پہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تم امیر صحابہ کے صدقہ خیرات کے ثواب سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے؟ ہاں ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہر فرض نماز کی بات 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اس کو پڑھ لیا کرو، تمہاری یہ تسبیحات تمہارے میزان میں اتنی وزنی ہوں گی کہ تم امیر صحابہ کے صدقے خیرات کے ثواب سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے اور یہ عمل شروع کر دیا۔ جن صحابہ کو علم نہیں تھا انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ پڑھتے ہیں، تحقیق کرنے پر، سراغ لگانے پر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات سکھائی ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دی۔ صحابہ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ تو ماجرا پھر وہیں کا وہیں، انہیں بھی خبر ہوگی، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، مولا جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مسنون ہیں، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات کرنا ثواب کا کام ہے، یہ باعث اجر ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر فوراً امام صاحب ہاتھ اٹھا دیں اور پھر سارے مقتدی ہاتھ اٹھا دیں، یاد رکھیے اس طرح اس کو نماز کا حصہ بنا لینا کہ اس کے بغیر نماز پوری نہ، عوام یہ سمجھتی ہے کبھی باقی ہے، نماز کا کچھ حصہ باقی ہے اور وہ دعا کی صورت میں باقی ہے، جب تک امام صاحب ہاتھ نہ اٹھا لیں، دعا نہ کر لیں، مقتدی جگہ نہیں چھوڑتے، اٹھتے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب سنت کو چھوڑا جائے، بدعت کو رائج کیا جائے، تو بدعت کے رائج ہونے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ سنت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ بدعت ہے، جو لوگ اس کو باقاعدہ نماز کا حصہ سمجھتے ہوئے ہر نماز پہ اس کو لازمی جزو قرار دیتے ہیں، تو یہ ایک بدعت ہے۔ اس کے آنے سے نقصان کیا ہوا؟ ایک تو بدعت کا گناہ اپنی جگہ پہ رہے گا، سنت اٹھا لی گئی۔ سنت یہ تھی کہ آپ یہ اذکار کرتے، یہ تسبیحات کرتے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک انسان اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، جہاں اس نے نماز پڑھی ہے فرض، وہیں بیٹھا رہے، اذکار کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، ذکر میں لگا رہے، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے دعا اپنی مرضی سے تو کرتے نہیں ہیں، فرشتے تو کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو معنی یہ کہ ان کو نمازیوں کے لیے دعا کا حکم کس نے دیا؟ اللہ مالک نے۔ جب اللہ مالک نے ان کو دعا کا حکم دیا تو کیا خیال ہے جو دعا اللہ کے حکم سے کی جائے اور کرے بھی اللہ کی وہ مخلوق جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے اس نمازی کے لیے خیر و برکات کا نزول نہیں ہوگا؟ تو سنت پہ عمل کیجئے۔ سنت یہ ہے کہ آپ اذکار یاد کیجئے، دعائیں یاد کیجئے جو نماز کے بعد ہیں، اور کسی عمل کو اضافہ نہ بنائیے، اسلام کے اندر نیا کام نہ شروع کیجئے۔ یہ اجتماعی دعا کی کیفیت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سائل کہتا ہے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سہ روزہ اور چلے اور 4 مہینے کا وقت لگایا؟ یہ میڈ ان انڈیا طریقہ کار ہے جو مولانا الیاس نے جس کی ابتدا کی تھی۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے کہ یہ عبادت سمجھ کے، دین سمجھ کے، لائق اجر و ثواب سمجھ کے جو کرتے ہیں وہ ایک نیا عمل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں کبھی بھی اس طرح سہ روزے کے لیے یا 40 دن کے لیے یا 4 ماہ کے لیے مدینہ والے صحابہ، طائف والے، جدہ والے، مکہ، یہ چلت پھرت کا رواج نہیں تھا اور یہ طریقہ کار موجود نہیں تھا۔ تو یہ اضافہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ پیوندکاری ہے، یہ نیا کام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ اذان میں بعد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ شیعوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ ان کا یہ قول ہے کہ یہ سیدنا امیر عمر کے دور میں اس کا اضافہ ہوا، پہلے یہ نہیں تھا۔ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سکھائی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جو اذان دیتے تھے، اور یہ کلمات پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی سکھائے۔ سائل کہتا ہے کہ کیا بارش کے وقت نمازیں جمع ہو سکتی ہیں؟ جی، بارش میں جب بارش ہو، ایک تو ہے کہ ہلکی پھلکی بوندا باندی ہوئی، وہ نہیں، لیکن ایسی بارش ہے کہ آپ باہر نکلتے ہو، آپ کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، آپ کے جیب کا سامان بھیگ جاتا ہے، ایسی تیز بارش ہو تو اس بارش میں سنت یہی ہے کہ آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ یعنی ظہر کے وقت بارش ہو رہی ہے تو آپ ظہر کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی ادا کر لیں۔ عصر اور مغرب یہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ آپ عصر کی نماز پہ گئے، بارش ہو رہی تھی تو چلو مغربی ساتھ ہی پڑھ لیں، نہیں، ظہر عصر جمع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز پہ انسان نکلتا ہے اور بارش ہو رہی ہے تو مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہے۔ یہ عمل بارش کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ عمل جمع کا جہاد کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ عمل خوف کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا، نہ خوف تھا نہ بارش تھی، نہ جہاد تھا، نہ سفر تھا، نہ خوف تھا، نہ بارش تھی، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ فی غیر خوف ولا مطر، نہ تو خوف تھا دشمن کا اور نہ ہی بارش تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر اکٹھا کیا، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا، امت کی آسانی کے لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا۔ نماز وطر کے بارے میں کچھ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وطر کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب انسان وطر پڑھے، پہلی بات تو وہ رات کی آخری نماز وطر کو بنائے، یعنی آپ سونے کے وقت جب سونے لگے ہیں تو آپ وضو کریں، وطر پڑھیں، اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ رکعت ادا کریں، یا کم از کم 3 رکعت وطر پڑھ لیں، یا کم از کم 1 رکعت وطر پڑھ لیں، اور یہ آخری عمل سونے سے پہلے کریں۔ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، ایک تو آپ 3 رکعت بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ غافلوں میں آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا، اللہ کو یاد کرنے والوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ دوسرا فائدہ، آپ باوضو ہو کر سوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص حالت وضو میں اپنے بستر پہ آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا۔ تو باوضو رہنا باعث اجر و ثواب ہے، خیر و برکات ہیں، اور اس وطر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنائیں۔ ہاں، اگر آپ کی روٹین ہے کہ آپ نے ابتدائی رات میں آپ سوتے ہیں اور آخری رات میں آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے قیام کی، اللہ کہنے سننے سب کو، کہنے والے اور سننے والے سب اہل ایمان کو رات کا وقت کچھ حصہ اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا، رات کے آخری حصے میں اللہ کے لیے اٹھنے کا۔ تو اگر کوئی شخص اس سنت پہ عمل کرتا ہے اور رات کی ابتدائی حصے میں سوتا ہے تو وطر چھوڑ دے، اور پھر وہ رات کو جب اس کو وقت ملے وہ اٹھے اور اس وقت وہ وطر نماز پڑھے۔ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 3 پڑھنے ہوں تو سنت طریقہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وطر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ پڑھو، تو آپ 2 رکعت پڑھیں اور سلام پھیر دیں،
کیونکہ دوسری حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہے، جب تم ڈرو کہ فجر ہونے والی ہے فواحدہ، پھر 1 پڑھ کے طاق کر لو ساریوں کو. تو آپ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت نماز ادا کریں. اگر آپ نے 3 اکٹھے پڑھنے ہیں تو مغرب کی نماز سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ وطر اور مغرب کی مشابہت نہ ہو. تو مغرب کی نماز میں ہم 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں، وطر کے اندر ہم 2 رکعت کے بعد تشہد نہیں بیٹھیں گے. پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے، اسی طرح دوسری رکعت پڑھی اور کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں آخری رکعت میں تشہد پڑھیں گے اور اس میں سلام ہوگا. کچھ لوگ قنوت وطر سے پہلے رفع الیدین کر لیتے ہیں تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے، اور نماز وطر نماز مغرب کی طرح ہی ادا کرتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے. وطر سے پہلے رفع الیدین کرنے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو آپ یا تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں پھر 1 پڑھیں، یا تینوں اکٹھے پڑھنی ہے تو درمیان والا تشہد نہیں بیٹھیں گے 2 رکعت کے بعد، اور آخری تشہد بیٹھیں گے. جن حضرات کا عقیدہ درست نہ ہو اور ان میں شرک ہو تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اہل شرک کو امام نہیں بنایا جا سکتا. اہل شرک کو امام نہیں بنایا جا سکتا. جس انسان کے عقیدے میں شرک ہے اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہو سکتی. امام اہل توحید ہی ہوتا ہے، اہل ایمان ہی بنتا ہے. گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے تو فاسق فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے. ایک شخص کہ آپ دیکھ رہے ہو شلوار ٹخنے سے بالکل نیچے ہے، آپ مجبوراً کہیں پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو، مسافر خانے پر کی مسجد ہے، نماز پڑھ رہے ہو، تو ایسے شخص کے پیچھے جس کا داڑھی شیو کی ہوئی ہے، جس کا لباس بھی سنت کے خلاف ہے، تو فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. لیکن ایک شخص کو آپ دیکھ رہے ہو جو شرکی عقیدے کا حامل ہے، شرکی عقیدے کا داعی ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز دیتا ہے، ذبح و قربانی کرتا ہے. شیخ صالح فوزان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص، بلکہ لجنہ دائمہ سے پوچھا گیا جس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی تھے اور شیخ صالح فوزان اور موجودہ سماحت المفتی شیخ عبدالعزیز آل شیخ بھی تھے. ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ اپنی ذات کے اعتبار سے، کیونکہ علم کے اعتبار سے تو اللہ ہر جگہ پر ہے، لیکن اس کی ذات عرش کے اوپر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیس کمثلہ شیء. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہمارے ساتھ بے اعتبار ذات ہے، تو شیخ صالح فوزان نے، شیخ ابن باز نے، لجنہ دائمہ نے فتویٰ دیا کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل ایمان کی صفوں میں باقی رکھے، عقیدہ توحید پہ باقی رکھے، زندہ رکھے، تو ایمان کی بہترین حالت میں دعوت توحید دینے والا بنا کے رکھے، اور جب موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.